ابو بیس جناب فرمانروا آمون ہوتب سوم کے خان سالار کو غداری اور دشمنان مصر کی اعانت اور فرمانروا اور ان کے اہل خانہ کے اقدام قتل کے جرم میں بحکم فرمانروا مصر مسلوب کیا جاتا ہے۔ اس کا جسم تختہ دار پر لٹکا رہے گا تاکہ یہ بتدریج موت کے گھاٹ اترے، اور اس کا جسم چیل کبوں کی خوراک بنے۔ نہ تو اسے حنوط کیا جائے گا اور نہ ہی سرزمین غرب میں دفنایا جائے گا۔ ان فرامین میں سے ایک بھی میرے خدا یکتا تک پہنچنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میں اب آپ کے اس مسخرے آئین پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں خدا آمون سے بیزار ہوں۔ بکواس بند کرو بے ایمان کافر، اسے خاموش کراؤ، اسے خاموش کراؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس تدریجی موت کو برداشت کر سکوں۔ مارنے کی کوشش کی ہے۔ مابد پر لعنت ہو آمون ہوتا پوتیفار پر۔ تم حق بجانے ہو، تمہاری جگہ کسی اور کو اس تختہ دار پر لٹکنا چاہیے تھا۔ مارنے کی کوشش کی ہے۔ کاش مجھے اتنی مہلت ملتی کہ میں تمہیں یکتا پرستی سے آشنا کرا جاتا۔ اے کاش ممکن ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو یزار سی پیغمبر خدا سے آشنا کروا دیتا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ تمہیں نجات مل گئی۔ بنا روس اگر تمہارا انجام بھی میری طرح ہوتا تو میں اپنے پروردگار کے سامنے گناہگار اور شرمسار ہو جاتا۔ تمہیں نہیں لگ رہا کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہو؟ ہاں واقعی مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، وہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ میرا خیال ہے اسے یقین ہے کہ بعد از مرگ وہ بہترین مقام پائے گا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اگر کسی کو نہ حنوط کیا جائے اور نہ ہی دفنایا جائے تو کیا کیسے ممکن ہے کہ اسے مرنے کے بعد بہترین مقام مل سکے؟
एक दिन जरूर असली मुजरिमों को तख्ताए दार पर पहुंचा कर दम लूंगा। हरकत करो। युजारसीफ कहाँ है? आपने जो ताबीर की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप उपीस को मसलूब कर दिया गया। मैं जानता था। सुबह से उसी के हक में दुआ गो हूं। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। बीनारूस भी आजाद हो गया है और जनाब फरमा रवा के पास अपने साबका ओहदे पर बहाल हो गया है। इतनी सही और दकीक ताबीर आखिर कैसे मुमकिन है? ताबीर और पेशनगोई खुद से लगाए गए अंदाजों पर मबनी होती है, जबकि मैंने तावील पेश की है। आप उपीस और बीनारूस के ख्वाब की असल हकीकत को इल्म खुदा की रोशनी में उन पर जाहिर किया है। मैंने अस खुद कुछ नहीं बताया। खुदावंद हम सबको और आप उपीस की रूह को बख्शे। तुमने पेशेंगोई कैसे की युजारसीफ? सहर और जादू के जरिए या शयातीन के? वो निशानियां जो दूसरों के लिए बाइस हिदायत हैं, उनसे जालिमों को सिवाय ज़िया और खसारे के कुछ हासिल नहीं होता। जालिम तुम खुद हो, जादूगर, साहिर। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूं कि तुम्हारे दावाए पैगंबरी पर यकीन कर लूं। हाँ, तुम एक पेशेंगोई करने वाले जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो जनाब युजारसीफ, कोई और नहीं ताजा जादूगरी और पेशेंगोई नहीं। तुम्हें कितने सालों के लिए कैद किया गया है? हमेशा के लिए। सावीरा एक फरामोश खाना है, इतनी जल्दी यहाँ से कोई नहीं निकलता। तुम नैनीफर अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युजारसीफ की ये बात सच साबित ना हो और तुम ताअबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशेंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं, या झुटला देते हैं, या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आप उपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आप उपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मगफिरत फरमा।
خدا کی قسم بالکل ایسا ہی منظر خواب میں دیکھا تھا اور یزاد شیخ نے اسے بتایا تھا وہ ایسی ہی موت مارا جائے گا. آگے میرے شوہر کو کیوں نیچے نہیں اتار دیتے؟ چھوڑ دو اسے. یہاں سے جاؤ، چلو دور ہٹو، جاؤ یہاں سے. آگے اسے نیچے کیوں نہیں اتار دیتے؟ اس کی لاش کو دور ہٹ کرو. حکم یہی ہے، دار پر یوں ہی لٹکا رہے. جاؤ یہاں سے، دور ہٹ جاؤ. چلو جاؤ، جاؤ یہاں سے. لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا. خداؤں کی لعنت ہو آپ ماہوں پر، آمود ہوتا ابودی پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا. ہو جاؤ، صبر کرو، جو ہونا تھا سب ہو گیا. ہم بے بس ہیں، برداشت کرو، برداشت کرو. قیدی نینیفر کی ابتدا آزاد ہے. میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں. تم بہت بڑے جادوگر ہو یزاد شیخ. پورے مصر میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے. تم 12 سال پہلے چوری اور دیگر بہت سی خلاف ورزیوں کے جرم میں قید ہوئے تھے اور تادم مرگ تمہیں زندان میں ہی رہنا تھا. لیکن کاہنان معبد آمون کی درخواست پر تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے اور بجائے شرنگیزیوں کے معبد آمون کی خدمات انجام دو گے. امید کرتا ہوں کہ کائنان کی یہ آرزو پایا تکمیل کو پہنچے. سمجھ جاؤ. یزاد شیخ کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی. اس کے لیے میری عقیدت و ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ تمام نشانیاں اس کے پیغمبر خدا ہونے کی واضح دلیل ہیں.
بسا اوقات انبیاء بعض لوگوں کی ہدایت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. مردے کلام حق سنا نہیں کرتے. اگر سن بھی لیں تو یا تو پشت کر لیتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں یا اسے جادو کا نام دیتے ہیں. عالی جناب، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں جناب. حرکت کرو. عالی جناب، نیل کے کنارے کی زرخیز زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ ان کے مالکان کو واپس لوٹا دی گئی ہیں، لیکن کاہنان معبد اپنی خودسریوں اور جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے. اگر میری زندگی کے دن باقی رہ گئے تو میں آمون اور کاہنان معبد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. آپ اس کے بنیادی اسباب و عوامل پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مشکل اس آئین کی اساس میں آمون اور مصر کے دیگر بتوں کی پرستش ہی اصل فساد کی جڑ ہے. وہ خدا جو اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی نہ کر سکے، اس کے بندے اس طرح بے لگام بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس آئین کی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کریں. آمون پرستی مصر کا قدیم آئین ہے، کیا اتنی آسانی سے اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کسی بھی غلط عمل کی مسلسل تکرار اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں. جب تک یہ آئین مصر میں رائج ہے، شرنگیزیاں اور لوٹ مار یوں ہی قائم رہے گی. عالی جناب، میں ایک ایسے ہی قیدی کو جانتا ہوں جو آپ کے ہم عقیدہ ہے. اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں. علی جناب، علی جناب، کیا ہوا اسے؟ دربار کے مخصوص طبیب سنوہا کو خبر کرو، جلدی کرو. جی جناب. بیناروس کو تو اب تک آپ کا پیغام آمون ہو تب تک پہنچا دینا چاہیے تھا، تو پھر کیوں نہیں پہنچایا؟ شاید وہ بھول گیا ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی اہم بات بیناروس اتنی آسانی سے بھول جائے؟ ہم ہمیشہ اپنے اعمال کی انجام دہی پر قادر نہیں ہوتے. ممکن ہے اسے بتانے کی اجازت ہی نہ دی گئی ہو. میں سمجھا نہیں. کس نے؟ اسی نے جو نہیں چاہتا کہ یوزاسیب کسی غیر سے متوسل ہو. وہی جو بندوں کا غیر خدا کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو پسند نہیں فرماتا، اور وہی جس نے بیناروس کو فراموشی میں مبتلا کر دیا ہوگا. میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا. اوف، ولی عہد آمون حطب کی طبیعت خرابی نے سب کچھ بھلا دیا. یہ کیسی حالت ہے اس کی سنوہا؟ آپ ماہر طبیب اور سر اور دماغ کے امراض میں تجربہ و مہارت رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے ولی عہد کی بیماری کی تشخیص کیوں نہیں کر پا رہے؟ بسا اوقات ماہر و تجربہ کار معالج بھی بعض بیماریوں کے علاج سے عاجز ہوتے ہیں، اور یہ بیماری انہی میں سے ایک ہے. آپ کے خیال میں جوان ولی عہد کی بیماری مرگی ہے یا بے ہوشی؟ کوئی بھی نہیں. میرے پاس ان دونوں بیماریوں کا علاج موجود ہے، لیکن ان کی اس بیماری کی تشخیص سے میں عاجز ہوں. تو کیا مطلب اس کی اس بیماری سے نجات کے لیے کوئی چارہ نہ کیا جائے؟ کوشش کرے کہ جب تک کوئی مناسب علاج دریافت نہیں ہو جاتا انہیں ہر قسم کی ذہنی اضطراب و پریشانی سے دور رکھے. میرا خیال ہے معبد آمون کے ساحر اس کا علاج کر سکتے ہیں.
مجھے ساحران معبد کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں. میں ان سب پر لعنت بھیجتا ہوں، آمون اور اس کے تمام کاہنوں اور ساحروں پر، جنہیں سوائے پیٹ پوجا اور لوٹ مار کے کچھ سجائی نہیں دیتا. تمہیں آمون اور خادمین معبد کی اس طرح اہانت نہیں کرنی بس چاہیے. کیجیے بانو، میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے ہی دربار میں آمون اور کاہنان معبد کی حمایت کرے. چلی جائیے. جب تک معبد آمون کے مخبر بانودی کی صورت میں ہمارے درمیان دربار میں موجود ہیں، انہیں کبھی شکست کا سامنا نہیں ہو سکتا. اے آمون بزرگ، میرا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں. تو کیوں میری مدد نہیں کرتا؟ کیا میں نے اب تک تیری بارگاہ میں ڈھیروں نذرانے پیش نہیں کیے؟ کیا ہزاروں طلائی سکے اور دیگر گراں بہا ہدیے تجھ پر نچھاور نہیں کیے؟ کیا میں نے بہترین توام تیری خدمت میں پیش نہیں کیے؟ پھر کیوں تو میری مدد نہیں کرتا؟ اگر ہم بندے اپنی حاجات کو خداؤں کے سامنے نہ لے جائیں تو کہاں لے جائیں؟ کس سے امید رکھیں؟ لیکن بانو حضور، آپ آمون کی ہمسر اور ان کے معبد کی دیوی ہیں، تو پھر کیسے توقع رکھتی ہیں کہ آپ غیر آمون سے دل لگائیں اور آمون آپ کی مدد کرے؟ آخر مجھے غصہ کیوں دلاتی ہوں؟ اگر آمون کے حرم سرا میں ہوتی اور ہر روز کاہنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی تب کوئی عیب نہ تھا، لیکن یوزاسر سے دل لگانا عیب ہے. آخر کاہنان تو آمون کے خادمین ہیں. بس کرے، میں کچھ سننا نہیں چاہتی. جی بہتر مانو حضور، اگر میری اہانت سے آپ کو تسکین ملتی ہے تو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی. قصور آپ کا اپنا ہے، بجائے اس کے کہ طنز کے نشتر میرے دل پر چلائیں تو میٹھے بولوں سے میرے درد کا مداوع کیجیے. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ ہی نے کوئی اہمیت نہیں دی. جناب پوتیفار کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ جس طرح پہلے ان سے یوزارسف کو قید کروانے کا تقاضا کیا تھا، اسی طرح آزاد کروانے کا تقاضا کر لیجیے. اور جناب پوتیفار تو بالکل بھی نہیں پوچھیں گے کہ کس وجہ سے قید کروانے کا تقاضا کیا تھا اور آپ اچانک اسے آزاد کروانا چاہتی ہیں. آپ کی تجاویز بھی آپ ہی کی طرح ہوتی ہیں. کاری ماما. جی بانو حضور. میری نظروں کا دھوکہ ہے یا آئینے کا؟ میں پشمردہ دکھائی دے رہی ہوں نا؟ نہیں بانو حضور، ذرا سے بناؤ سنگھار سے سب ٹھیک ہو جائے گا. مطلب ہو گئی ہوں. اگر میری یہ افسردگی یوں ہی برقرار رہی تو جب یوزارسف آزاد ہوگا میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ اب بھی مصر کی حسین ترین خاتون ہیں، پہلے کی طرح شاداب، جوان اور حسین. میں اس کی اس دوری کی متحمل نہیں ہو سکتی. کچھ کرنا ہوگا. یوزارسف نے تمہیں کیسے توڑا؟ لیکن میں نے خود دیکھا کہ اس نے تمہیں چھوا تک لی. تم خود ہی ٹوٹ گئے، بالکل میری طرح.
ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कसर को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पूतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत कल्ब मुनज़्ज़म और मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अरसा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूं जो हर रोज बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज करेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बड़ी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है करी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहां यूजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सनोहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके।
असली सबब के मुतलाशी हो। यह जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमानरवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबद आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्याभाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर ले। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून होतब।
کیا کر رہے ہیں جناب یوزار سیف؟ پھولوں کی نگہداشت کر رہا ہوں. وہ کام جو تمام عمر انہیں کرنا ہے. یوزار سیف کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا، اور وہ پھولوں کی نگہداشت ہو یا پھر وہ انسانوں کی ہو. مکمل تخلیہ. کیا سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تخلیہ. نہیں تم رکو، مجھے تم سے کام ہے. بہت غور سے سنو. تمہاری ماں آمون پرست اور بڑی متعصب ہے. انہیں حکومتی معاملات سے دور رکھنا. مجھے حنوط کرنے کے بعد اس قبر میں جو میں نے پہلے سے اپنے لیے بنوا رکھی ہے دفن کرنا. لیکن آمون کا مجسمہ میرے ہمراہ دفن مت کرنا، کیونکہ میں آمون پر ایمان نہیں رکھتا. کاہن بہت خطرناک لوگ ہیں. آئین آمون پرستی تو مفادات کے تحفظ کے لیے منتخب کیا ہے، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتے ہیں. ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنے تمام راز وہ دیوار سے کہنا. وہ ہرگز تم سے غداری نہیں کرے گا. اپنی ماں کا احترام کرنا، لیکن ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنی اہلیہ نفرتی سے محبت سے پیش آنا، اور اس سے صاحب اولاد ہونا. میری نسل کو منقطع مت ہونے دینا. یاد رکھنا کہ تحتموزاس کی نسل ختم نہ ہونے پائے.
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलू होगा। आज आमून होतब सोम हुनूद किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी।